بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں دبئی کے قریب ایک چھوٹا سا ملک ہے، عجمان اس کا نام ہے۔ تو ہمارا پاکستانی ایک بھائی ہے، اس نے بتایا کہ میں بھی عجمان میں تھا اور عجمان کی ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک شخص دعا کر رہا تھا، اور وہ اس انداز میں دعا کر رہا تھا، شاید یا اس سے بھی بہتر کر رہا تھا کہ جس انداز میں ہم تب دعا کرتے ہیں جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ کام ناممکن لگ رہا ہوتا ہے، ہماری مجبوری ہوتا ہے، تو اس وقت ہم جو اللہ تعالیٰ کے حضور روتے گڑ گڑاتے ہیں، ایسے انداز میں دعا کرتے ہیں۔ تو وہ اس سے بھی زیادہ خشوع خضوع والی دعا کر رہا تھا، رو رو کے، اسے کوئی خبر نہیں تھی میرے دائیں بائیں کیا ہے، مسجد میں کوئی ہے کہ نہیں ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، ایسی تڑپ کے ساتھ وہ تڑپ تڑپ کے دعا کر رہا تھا۔ تو کہتے کہ مجھے تعجب ہوا اس کی دعا پر۔ بہرحال میں نماز سے فارغ ہوا، وہ ابھی بھی دعا کر رہا تھا، میں وہاں انتظار کے لیے بیٹھ گیا کیونکہ میرے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا۔ اب جب اس نے دعا مکمل کی تو وہ مسجد سے باہر جانے لگا، تو میں بھی اس کے پیچھے اس کے ساتھ ہو لیا، اور میں ان سے پوچھنے لگا کہ بھائی صاحب حال احوال سلام دعا کے بعد؟ تو کہتے دیکھنے میں وہ ایک مڈل کلاس جوان لگ رہا تھا، تو یعنی کہ اپنے حلیے سے۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی لگتا ہے پریشانی کا سامنا ہے، اگر میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو میرے لیے یہ یعنی کہ بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں، کیونکہ عمومی طور پہ کہتا ہے کہ میں نے بھی یہی سوچا، جیسا کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بندے کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، کسی کوئی معاملے میں پریشانی ہوگی تو پیسوں سے کافی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ تقریباً ہم نے یہی سوچ رکھا ہے کہ سارے مسئلے پیسے سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کسی مالی تعاون کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ مجھے قبول کریں، مجھے پسند کریں اس کام کے لیے کہ میں آپ کی مدد کروں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جوان جو دعا کر رہا تھا، اتنی دیر میں باتیں کرتے کیا ہم مسجد سے باہر نکل آئے تھے، تو اس نے تھوڑا مسکرا کے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا کہ یہ جو گاڑی ہے، کہتا کہ وہ گاڑی بڑی قیمتی اور مہنگی ترین گاڑی کھڑی ہوئی تھی، کہتا کہ یہ گاڑی میری ہے، اور وہ جو سامنے سپر مارکیٹ ہے نا، وہ سپر مارکیٹ بھی میری ہے۔ مطلب کیا تھا کہ مجھے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں پھر میں سمجھ نہیں پایا کہ آپ جس طرح دعا کر رہے تھے کیونکہ بہت ہی زیادہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاں مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری بھتیجی، میرے بھائی کی بیٹی بیمار ہے اور اس کا علاج چل رہا ہے ہسپتال میں، اور ہم نے کوشش کر کے اسے ایک بہترین بڑے اچھے ہسپتال میں اس کو داخل کروایا ہوا ہے۔ تو میں اس اپنی بھتیجی کے لیے دعا کر، اپنے لیے بھی نہیں، اپنی بیٹی کے لیے بھی نہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بھائی کی اولاد کے لیے اس طرح تڑپ کے دعا کر رہا تھا۔ اور اس نے کہا کہ دیکھو وہ علاج کر رہے ہیں، ہم علاج پہ پوری محنت کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر لوگ علاج کر سکتے ہیں، شفا تو اللہ کے حکم سے ہے نا، تو میں اللہ سے شفا مانگ رہا تھا اپنی بھتیجی کے لیے۔ میرے بھائیوں، غور طلب بات ہے کہ ہماری دعائیں ایسی ہیں، اپنے لیے، اپنوں کے لیے، اوروں کے لیے، حتیٰ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، صحیح حدیث ہے، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، جو فرشتہ پھر آمین کہتا ہے اس کی دعا پر کہ یا اللہ اس کی یہ دعا قبول فرما، اور حدیث کے الفاظ ہے کہ والا کا بمثل، اور فرشتہ یہ بھی کہتا ہے کہ یا اللہ اس بندے کو بھی یہ عطا فرما جو یہ دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے۔ مثال کے لیے ہم تندرست ہیں، کوئی اور بیمار ہے، ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، دل کی گہرائیوں سے دعا کر رہے ہیں، سچے دل سے دعا کر رہے ہیں، ہم بیمار نہیں ہیں تو اس کے لیے تو شفا مانگ رہے ہیں، فرشتہ ہمارے لیے بھی مانگ رہا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ آئندہ آنے والی بیماریوں مصیبتوں سے اللہ ہمیں محفوظ کر لیں گے۔ اس لیے میرے محترم سامعین و ناظرین، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہترین طریقے بتائے ہیں جن کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے
اوروں کے لیے مانگو. ضروری نہیں کہ کوئی ہمیں کہے کہ میرے لیے دعا کرنا. کسی نے کہا نہیں, ہمیں پتہ ہے وہ بندہ بیمار ہے, ہمیں پتہ ہے وہ بندہ غربت کا شکار ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ مقروض ہے, اس کا کاروبار دن بدن نیچے جا رہا ہے, اور وہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ بندہ اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے, کہ اولاد نہیں ہے, یا اولاد ہے تو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے, اولاد نے ناک میں دم کر رکھا ہے اس وجہ سے پریشان ہے. ہمیں ایسی پریشانی کوئی نہیں ہے. ہم ان کی پریشانیاں دیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں اور صدق دل سے دعائیں کریں, تاکہ اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم پر آنے والی مشکلیں جو ہیں اللہ وہ ہم سے دور فرمائے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.